اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ شخص اور وہ لوگ جن کو پروردگار عالم نور عنایت نہیں کرنا چاہتا ہے پھر ان لوگوں کو نور نہیں مل سکتا ہے۔ نور سے مراد مفسرین کرام نے یہاں پر نور ہدایت رکھا ہے، نور سے مراد نور معرفت رکھا ہے اور نور ایمان رکھا ہے۔ اسی لیے ناظرین دیکھیے ہماری زندگی بہت کوتاہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا فانی میں اعمال شائستہ سے اور اچھے اعمال سے مزین فرمائیں اور منور فرمائیں، ورنہ ہم ایک ظلمات کے گڑھے میں جا گریں گے اور جا پھنسیں گے کہ جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اور یہ ظلمات نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے رونما ہوں گے بلکہ یہی ظلمات اور پستیاں ہمارے لیے قبر میں بھی ہمارے سامنے روبرو ہوں گے، اور یہی ظلمات اور پستیوں سے ہم قیامت میں بھی اور برزخ میں بھی دوچار ہوں گے۔ لہٰذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرصت سے استفادہ کریں، دنیا میں ہمیں پروردگار عالم نے بھیجا ہے تاکہ اعمال شائستہ سے اور اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو منور فرمائیں۔ اور پھر پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو نور تک پہنچا دیتے ہیں، جو لوگ نور ہدایت پا جاتے ہیں، جو لوگ نور معرفت تک پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ نور ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم ان کو ہدایت کر دیتے ہیں راستے کی، پھر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو پروردگار عالم راستے کی ہدایت فرما دے اور ہم لوگ بھی نور معرفت، نور ایمان اور نور علم سے اپنی زندگی کو منور فرما سکیں۔ ناظرین اور اگر ہمیں اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے منور فرمائیں تو ہمیں ان پستیوں سے بچنے کے لیے، ان ظلمات سے بچنے کے لیے جو خدا کی قسم دنیا میں بھی اذیت بخش ہیں اور قیامت اور برزخ میں بھی ہمارے لیے اذیت کنندہ ہوں گی، لہٰذا اگر ہمیں ان پستیوں سے بچنا ہے تو اہل بیت اور قرآن کے دامن کو تھامے رکھنا ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ پروردگار عالم جنہیں نور عنایت نہیں کرنا چاہتا ہے پھر وہ نور نہیں پا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنے کے ساتھ ساتھ عمل خیر بھی انجام، اچھے اعمال بھی انجام دینے ہوں گے، اپنے وظائف دینی کو بھی انجام دینا ہوگا اور اپنے اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو منور کرنا ہوگا۔ لہٰذا ناظرین اسی لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت پل صراط سے کیسے گزرے گی، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا نور ہماری امت کے لیے وسیلہ بنے گا کہ جو ہماری امت کے نجات کا سبب بنے گا، یعنی علی کا نور وہ ہوگا کہ جس سے ہماری امت نجات پا جائے گی۔ اور یاد رکھو وہ لوگ جو ہمارے نور تک نہیں پہنچ سکے ہیں وہ ہرگز پل صراط کو عبور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں حاصل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کو اپنے لیے فرصت اور غنیمت شمار کریں اور اپنے اس وقت سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں اور قرآن مجید کی نورانی آیات اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی احادیث سے اپنی زندگی کو منور فرمائیں اور ان سے عبرت حاصل کریں جو واقعاً ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں، جو ہمارے لیے درس کے لیے ہیں۔ اور انہی آیات قرآنی سے اور انہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہم اپنی زندگی کو منور بھی فرمائیں اور اپنی زندگی میں نور ہدایت اور نور ایمان اور نور معرفت کے چراغ کو روشن بھی فرمائیں۔ اور پروردگار عالم سے اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے وقت کے امام کے توسل سے اپنے بہترین بندوں میں شمار فرما دے، اور جب روز قیامت ہمارا حساب ہو تو ہمارا حساب روز قیامت نور معرفت، نور ایمان اور نور علم والے لوگوں کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد